بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت کا سفر مکمل فرما کر بالآخر مدینہ منورہ اپنے مسکن کی جگہ پر پہنچے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی فکر ہوئی، اور پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع فرمائی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے، کس کی زمین پر تعمیر ہوئی، یہ زمین کس کے پیسوں سے خریدی گئی، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کیسے کی گئی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے ڈف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے بجانے لگی اور یہ گیت گانے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں رہائش پذیر ہوں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ ناظرین، اگر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی، اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ مہاجرین کے آنے سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کے بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس تھی۔ ناظرین، اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ سے فرمایا، تم یہ جگہ فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہیل اور سہل کی تھی، اور اسد بن زرارہ ان کے سرپرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ایوب نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں یہ قیمت ان دونوں کو ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے ادا کی گئی۔ ناظرین، کیا قسمت پائی ہے حضرت ابوبکر نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا گیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر کو بلایا گیا اور انہوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ ناظرین، اب حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے چوتھی اینٹ رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ پتھر لگانا شروع کر دو۔ یوں مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 4.5 فٹ گہری تھی۔
اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں اٹھا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ناظرین، ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال میں سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کو نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجا گھروں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی مسجد میں نہ ٹپکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جاں فشانے سے اینٹیں اٹھانے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، مگر حضرت عمر بن یاسر دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ ناظرین، یہاں حضرت عمار نے عرض کیا، اسی لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ صحابہ دیکھ کر مسکراتے۔ ناظرین، مسجد کی تعمیر کے بعد اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 ماہ تک اس میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ ناظرین، مسجد کا فرش پہلے کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بھر دی گئی۔ یہ اسی لیے بچھائی گئی کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ ناظرین، جب حضرت عثمان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے یہ زمین کا ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ مسجد اگر ثنا کے مقام تک بھی بن جائے تب بھی یہ میری ہی مسجد یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی تھی اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، جہاں آپ کو مسجد نبوی کی توسیع کا سلسلہ بتاتے ہیں کہ وہ کب کس دور میں توسیع اس کی ہوتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 94 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ 30ویں ہجری میں حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی میں توسیع کی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تک مسجد نبوی میں غیر معمولی توسیع کی۔
ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئی۔ تاریخ کے مطابق ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس میں سرخ پتھروں کا استعمال ہوا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی ناقابل فراموش آج بھی برقرار ہے۔ ناظرین، حج و عمرہ کرنے والے زائرین کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہی تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم و شان توسیع کی، جو اب تک سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں منبر اور ہجری مبارکہ اور جو اب روضہ اقدس ہے کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے اور ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، وہاں نمازیں ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں یہی کافی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحجرہ اور مسکن و مدفن ہے۔ اس پاک و مبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شہر کو طیبہ یعنی طابہ پاکیزگی کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ اسی شہر میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، مسجد نبوی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی اسلام کی پہلی درسگاہ صوفہ بھی مسجد نبوی میں ہی قائم کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا، ناظرین، جو صوفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں جو بھی صحابہ کرام رہتے تھے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ صحابہ صوفہ کہلائے۔ ناظرین، مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز بنی۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات پر صحابہ کرام سے مشاورت فرماتے۔ جہاد پر روانگی سے قبل مجاہدین یہاں جماعتیں اور حکمت عملی تیار کرتے۔ دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا اور اہم معاملات پر ان سے گفتگو کی جاتی۔ ناظرین، اسی مرکز سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وفود اور جماعتوں کو روانہ کیا جاتا۔